انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑا، فرمایا تو بوڑھی ہو کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ اور پھر ان کے شوہر کو پکڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اپنی بیوی کو سمجھا لے، اگر تم دونوں اسلام نہیں چھوڑتے، اور دونوں کی عمر 70 سال، ایک کی عمر 80 سال ہے۔ پھر ان کے بیٹوں کو پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کو ماں باپ کے سامنے مارا، کپڑے اتار دیے۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری بوٹیاں بھی نچوا دے تب بھی دین میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ عورت اسلام کی پہلی شہید بنی۔ اور صرف وہی پہلی شہید نہیں بنی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کو بھی ان کے بعد شہید کیا گیا۔ کیسی اللہ نے عزت عطا فرمائی، عورتوں میں پہلی شہید اس گھر کی خاتون ہے، مردوں میں بھی پہلا شہید اسی گھر کا مرد ہے۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بھاگا جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، میرا بیٹا مل گیا، میں جاؤں؟ فرمایا نہیں، ادھر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو؟ فرمایا جب اس میدان میں جائے گا نا، تمہارے بیٹے کا جو بھی نام ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو فرمایا تم جب جاؤ گے تو زور زور سے آوازیں نہ مارنا، عبداللہ میرے بچے، اور میری جان، اور میرے لال، اور میرے پیارے۔ فرمایا جو جس طرف سے تو جائے گا اس میدان میں، اور کیونکہ اپنے بچے سے 2-3 دن سے بچھڑا ہوا ہے، تو جس طرف سے جائے گا اس بچے کو آوازیں دے گا، اور وہ بچہ تیری طرف متوجہ ہوگا، اور تو جس سے اس سے ملے گا، ہو سکتا ہے اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو سکتا ہے اس میدان میں کچھ ایسے بچے ہوں جن کا باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ نے کبھی اس کو پکارا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ گھر میں نہیں ہے، مر چکا ہے، اور تیری اس محبت کی شدت کو دیکھے گا، اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، اس کا دل زخمی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے صحابی جب اپنے بیٹے کو پکارے گا اس کا نام لے کے پکارنا، اور گھر جا کے سارا لاڈ کرنا، باقی بچوں کے سامنے لاڈ نہیں کرنا ہے۔ مطلب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑیں۔ آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو کسی یتیم کے سامنے ایسی محبت کا اظہار نہ کریں کہ اس کے باپ کو، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ آپ اگر گھر میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی شیخیاں نہ بکھاریں کہ اس کا دل دکھے۔ محمد رسول اللہ نے یہ رواج ڈالا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو توڑو نہیں، لوگوں کے دلوں کو مجروح نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں سب سے پہلے انسانوں میں یہ رواج ڈالا کہ اللہ نے اگر آپ کو عزت دار بنایا، آپ کو اچھے پیسے دیے، آپ کو اچھا کھانا دیا، اگر تم لوگوں کو بانٹنے والے نہیں ہو تو لوگوں کو چڑھانے والوں میں شامل نہ ہو، تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا بہتر نظام، ایسا خوبصورت نظام ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کی مسجد میں جائیں، حالانکہ وہ اس وقت تک مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی، غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹوکول بنا رکھا تھا کہ سفید چمڑی والے جائیں گے، کالی چمڑی والے اندر نہیں آئیں گے۔ انسانوں کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا گیا، منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بیٹیوں سے مجھے بات ایک یاد آ گئی، مجھے ایک نکاح میں میرٹھ جانا تھا، تو جب وہ نکاح کا دعوت نامہ میرے پاس آیا تو پتہ لگا کہ اس بیٹی کا تو نام ہی نہیں ہے دعوت نامے میں، جس سے نکاح ہونا ہے۔ اپنے والوں کا بھی کارنامہ آپ کو بتا دوں کہ جس بیٹی سے نکاح ہونا ہے اس کا نام ہی دعوت نامے میں نہیں ہے، کہ ملا جی نام نہیں چھاپا، کیا بات ہو گئی؟
آخر نہیں، یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹی کا نام چھاپے، بیٹی کے باپ کا چھاپ دیا. اچھا جی، اس باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، تم نے تو چھاپ دیا عبد الرحمن کی بیٹی سے محمد نثار کی شادی ہونے والی ہے. اب عبد الرحمن کی کون سی بیٹی سے ہونے والی ہے بھائی؟ بڑی سے ہونے والی ہے، چھوٹی سے ہونے والی ہے، مجلی سے ہونے والی ہے، کہ سب سے چھوٹی درمیان والی سے ہونے والی ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، کائنات کے لوگ اتنے ظالم تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. یہ محمد الرسول اللہ ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری طاقت سے اور پورے عظمت سے، پورا جاہ و جلال سے کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے. نبی کہیں اپنی بیٹی کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہیں کہ بیٹی میری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی بیٹی کا نام تو کارڈ میں چھاپنا بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی. اگر اتنی غیرت ہے تو پھر بارات لے کے کیوں گئے؟ اتنی غیرت تھی تو پھر دہیز کیوں لیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو یہ بہت بڑا جماوڑا اکٹھا کر کے لڑکی والوں پہ بوجھ کیوں ڈالا؟ اگر غیرت ہوتی تو صرف 5 لوگ جا کے نکاح پڑھ کے بیٹی کے سر پر چادر ڈال کے اپنے گھر میں لے آتے. غیرت اس کو بولتے ہیں، اور یہ کسی کی عزت کو، کسی کے نام کو، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کا نام غیرت نہیں ہے. اسلام نے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے، 23 سال میں دریاؤں کو، پانیوں کو صاف کیا، 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا، 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا، 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا. محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے. ارے ٹھیک ہے غلط ہے، تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں. اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا. زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو. کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں یا جو جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی انہی مسلمان ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے
کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا. اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے، تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی. اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے، ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی، یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے. کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں، کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں. اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں. تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے، پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں. اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جن مسلمان ہو، چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی، بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی، جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی، کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. جسے دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے. جس کو دعویٰ ہے عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے. جس کو دعویٰ عشق رسول کا اس کی آنکھوں میں شرم حیا کا ہونا لازم عمل ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے. تو اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. وہ اللہ ہو کے، رب ہو کے، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا، رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. اب سلام بھیجنے کے لیے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے گالی نہ نکلے، کیونکہ جو زبان سلام کے لیے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے. زبان کے لیے پاک ہونا، رزق حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت، اور کئی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے جی فلاں فلم میں رانگ نمبر کا ذکر ہے. تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رانگ ہی نمبر ملا ہوا ہے. تم بھی تو کھیر بریانی بانٹنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے. دوسروں پر تنقید نہ کریں، اپنے گریبان میں جا کے. اکثر لوگ اس مہینے میں، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے، میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے. یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں شان رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں سیرت رسول کی بات ہونی چاہیے، جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے، جس مہینے میں رسول اللہ کی بہادری، رسول اللہ کی شجاعت،
رسول اللہ کا صبر، رسول اللہ کی حکمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ جو مہینہ اس لیے اللہ نے دے دیا کہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ رسول ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ رسول ہیں تمہارے رہنما ہیں، یہ رسول ہیں ہر بڑے چھوٹے، ہر انسان جانور، ہوا زمین آسمان، ہر چرندے پرندے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں، اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، کہتا ہے بریلوی کافر ہیں۔ اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں پہنچانا تھا، وہاں پہنچے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ مسلمانوں دنیا پیاسی ہے، آج لوگ تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تڑپ رہے تھے، چکی پیس رہے تھے، رسول اللہ نے جا کے زخموں پر ملہم لگائی۔ آج بھی دنیا پیاسی ہے، اور یہ فن رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایک صرف کائنات میں تم ہی ہو جو چھوا چھوت کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ کائنات میں اللہ نے یہ حکمت تمہیں دی ہے جو دوسرے کو گلے سے لگا سکتے ہو۔ اللہ نے کائنات میں یہ نظام آپ کو دیا ہے جو ایک ہی صف میں امیر غریب، گورا کالا، چھوٹا بڑا کھڑے ہو سکتے ہو۔ اللہ نے کائنات میں یہ صفت تمہارے میں دی ہے کہ غریب کا بچہ حافظ بننے کے بعد سیدوں کی مسجد میں امام بن سکتا ہے۔ مسلمانوں باہر نکلو اپنے اس خول میں سے اور اس دنیا کو اپنے گلے سے لگاؤ۔ جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان تک محبتیں پہنچاؤ، جن کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے ان تک ہمدردی پہنچاؤ۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اس لیے کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا۔ ہم دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا اس لیے ملانا چاہتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں آنی تب ہیں جب نماز کی پابندی ہو، جب نماز کی پابندی ہو۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں، جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں، تو اس سے برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔